ایک زمانے کی بات ہے، انگلینڈ کی پہاڑیوں کے درمیان واقع چھوٹے سے گاؤں وولپٹ میں سادہ لوگوں کی ایک جماعت رہتی تھی جو اپنے کھیتوں اور بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک دن جب گاؤں والے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے تو انہیں ایک گھنے جنگل کے کنارے کے قریب ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ دو بچے سائے سے نکلے، ان کی جلد سبز رنگ کے عجیب رنگ سے رنگ رہی تھی۔ گاؤں والے حیران اور خوفزدہ تھے کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، گاؤں والوں کے لیے نامعلوم زبان بولتے تھے اور بظاہر بے روی اور خوفزدہ نظر آتے تھے۔ بات چیت کرنے کی ان کی بہترین کوششوں کے باوجود بچے گاؤں والوں کو سمجھ نہیں سکے اور نہ ہی گاؤں والے انہیں سمجھ سکے۔ ان کی بے گناہی کو محسوس کرتے ہوئے گاؤں والوں نے سبز بچوں پر رحم کیا اور انہیں واپس گاؤں لے آئے۔ عجیب و غریب سبز بچوں کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور جلد ہی پڑوسی دیہاتوں کے لوگ خود اس عجیب و غریب تماشے کو دیکھنے آئے۔ کچھ لوگ سرگوشی کرتے تھے کہ بچے فیری آراکشس تھے، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ وہ دور کی سرزمین سے گمشدہ روحیں ہیں۔ لیکن ان کی اصل سے قط نظر گاؤں والوں نے سبز بچوں کو اپنی دیکھ بھال میں لے لیا، انہیں کھانا، پناہ گاہ اور کپڑے فراہم کیے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، سبز بچے آہستہ آہستہ اپنے نئے ماحول کے مطابق ڈھالنے لگے۔ انہوں نے گاؤں والوں کی زبان سیکھی اور اپنے وطن کی کہانیاں شیئر کیں، ایک ایسی جگہ جسے وہ سینٹ مارٹنس لینڈ کہتے تھے، جہاں سورج کبھی چمکتا نہیں تھا اور ہر چیز ایک دائمی گودیولی میں نہائی جاتی تھی۔ انہوں نے سبز رنگ کے کھیتوں کے بارے میں بات کی جو ان کی جلد کے رنگ سے ملتے جلتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا جس سے وہ اب خود کو پاتے ہیں۔ ان کی نئی راحت کے باوجود سبز بچے گاؤں والوں کے لیے ایک معمہ بنے رہے۔ کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ وہ ایک قدیم نسل کی اولاد ہیں، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ وہ مافوق الفطرت قوتوں سے لعنت برکت یافتہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بچے معاشرے کے پیارے رکن بن گئے، ان کی سبز جلد خوف اور شک کے بجائے امید اور قبولیت کی علامت بن گئی۔ سال گزرتے گئے اور سبز بچے اپنے نئے گھر میں پروان چڑھے۔ وہ لڑکا، جس کا نام گاؤں والوں نے جیک رکھا تھا، ایک ہنرمند کسان بن گیا جو اپنے سالوں سے زیادہ دانشمندی کے ساتھ کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جل نامی لڑکی میں گہری ذہانت اور علم کی پیاس تھی، وہ اپنے دن گاؤں کی لائبریری میں تاریخ، سائنس اور فلسفہ پر کتابیں کھا کر گزارتی تھی۔ لیکن گاؤں میں ان کے انضمام کے باوجود سبز بچے اپنے وطن یا اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے خاندان کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ اکثر سینٹ مارٹن لینڈ واپس جانے کی بات کرتے تھے، ایک ایسی جگہ جسے وہ ایک بار پھر دیکھنے کے خواہاں تھے۔ اور اس طرح ایک بدقسمت دن وہ ان دیہاتیوں کو الوداع کہتے ہیں جو ان کا خاندان بن چکے تھے اور گھر واپسی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے سفر پر نکل پڑے۔ گاؤں والے تلخ جذبات کے ساتھ دیکھتے تھے جب سبز بچے افق میں غائب ہو گئے، ان کے دل اداسی اور امید دونوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اگرچہ انہیں جیک اور جل کی بہت کمی محسوس ہوگی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی تقدیر وولپٹ کی حدود سے باہر ہے، ایسی دنیا میں جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا اور کھیت ہمیشہ کے لیے سبز تھے۔ اور اس طرح وولپٹ کے گرین چلڈرن کی داستان زندہ رہی، جو محبت، قبولیت اور گھر کی تلاش میں دو گمشدہ روحوں کے درمیان اٹوٹ بندھن کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔